بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بھائی اکمل عباس آپ کی خدمت میں حاضر۔ میری طرف سے میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے موجودہ صورتحال پہ۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ بنگالیوں نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی ایک قوم ہے، وہ عظیم لوگ ہیں، اور قوم ایسے ہی ہوتی ہے۔ قوم جب ایک جھنڈ کی تو پھر بات الگ ہے نا، وہ تو پھر ایک ریوڑ ہے، اسے تو جدھر آپ ہانک کے لے جائیں گے وہ چلا جائے گا۔ لیکن جو ایک قوم ہے نا، اس کا یہی کام ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جانا اور کبھی پیچھے نہ ہٹنے کا جذبہ رکھنا، چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے آپ کے سامنے، پھر قوم پیچھے نہیں ہٹتی، نہ ہی وہ ہار مانتی ہے۔ جیسا کہ سب بھائیوں کو پتہ ہے، بنگالی جب نکلے اور انقلاب جب آئے، دیر نہیں لگتی، کچھ بھی وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آپ مت سوچیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، آپ مت سوچیں کہ ہمارے پیچھے بہت سی ایجنسیاں ہیں، آپ مت سوچیں کہ مجھے انڈیا کی سپورٹ ہے یا مجھے امریکہ کی سپورٹ ہے یا کسی بھی چیز کی سپورٹ ہے۔ نہیں، عوام جب نکلتی ہے تو وہ ہر چیز کو بہا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ 3-4 دفعہ کے وزیر اعظم، آپ کے والد جو ہیں وہ اس ملک کے بانی، لیکن جب عوام نے سوچ لیا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ایک لیڈر کو چاہیے، ایک سیاسی پارٹی کے رہنما کو چاہیے کہ وہ بے شک اور کچھ نہ کر سکے، اپنی عوام، اپنے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرے۔ آپ بے شک جو مرضی کر رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر عوام کے دل میں آپ کے لیے محبت ہے تو کم از کم وہ آپ کو اس طرح ذلیل نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، آپ اسے ریلیف نہیں دے سکیں گے، وہ آپ کو ووٹ نہیں ڈالے گی، آپ حکومت میں نہیں آ سکیں گے یا کچھ اور، لیکن اس طرح آپ کو ذلالت اور رسوائی کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑے گا جو ابھی ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور بنگالی قوم دیکھیں، میری بات سنیں، وہ کھڑے، قوم کا یہی کام ہے کہ جب ان کو لگے کہ نہیں ہمارا حق ہمیں نہیں مل رہا تو وہ اپنے حق کے لیے سٹینڈ لے، کھڑی ہو، اور اس وقت تک جب تک آپ کو یا اس قوم کو ان کا حق مل نہیں جاتا وہ کھڑی رہے۔ جب عوام کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہی نہیں ہے، آپ ان کے دلوں میں گھر ہی نہیں کر سکے، تو پھر یہی ہوگا، آپ کو غیر مذہب ملک میں جا کر پناہ لینی پڑے گی، آپ کو بھاگنا پڑے گا۔ جس اسٹیبلشمنٹ پہ، جس آرمی پہ، جس طاقت پہ آپ، وہ بیان دیا نا حسینہ واجد نے کہ جی یہ تو دہشت گرد ہیں اور ہم ان کو کچل ڈالیں گے، جس بات پہ، جس چیز پہ غرور کر کے، فخر کر کے آپ یہ بات کر رہی تھی کہ ہم آپ کو کچل دیں گے، وہ انڈیا فلم کا ایک ڈائلاگ ہے نا کہ عوام سے بڑا گنڈا کوئی نہیں ہے۔ عوام جب نکل آئے تو اس کے سامنے نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ کوئی آرمی، نہ کوئی ادارہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کیوں؟ عوام آپ کو ٹیکس دے، آپ کو تنخواہیں ملے، عوام کے پیسوں سے آپ اپنی عیاشیاں کریں اور اسی عوام پہ آپ سرداری کریں، یہ کوئی نیا طریقہ ہے؟ انسان جس سے لے کر کھاتا ہے، کم از کم اس کے سامنے وہ اونچی زبان میں، اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، آپ ان کو کچلنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کچل ڈالا، اسی اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ جوڑ کر بولا کہ بی بی جی آپ ادھر سے نکل جائیں، اب ہمارے بس میں کچھ نہیں رہا۔ ادھر انہوں نے 20 تھانوں پر حملہ کیا ہے، اپنی پولیس کو نہیں چھوڑا، اپنی آرمی کو نہیں چھوڑا، اپنی کرکٹ ٹیم کو نہیں چھوڑا، آگ تک لگا دی اپنے بانی کے گھر تک۔ کیوں؟ کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ لیڈر کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی عوام کے، اپنے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے۔ اگر تو آپ پیسے بنا رہے ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں جی مجھے کوئی نہیں لا سکتا، تو بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ان کے حالات پہ رحم کرے، لیکن میں بنگالیوں پہ خوش ہوں، انہوں نے اخیر کر دیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، کاش کہ ہماری قوم بھی جاگے اور کبھی وہ، میں سوشل میڈیا پر ایک تحریر پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ بنگالیوں کو آزادی مبارک ہو، تو باقی جا کے بل جمع کراؤ۔ وہ بات ہے کہ
نہیں آپ نکلیں گے تو پھر کم از کم بل تو جمع کروائیں نا آپ۔ اللہ پاک سب بھائیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، قیامت تک قائم و دائم رکھے، اچھا لیڈر دے ہمیں۔ اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔